اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوالدين والمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ یہ آیت نمبر 179 179 ہے، اور اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں آگے جتنے آنے والے مضامین ہیں اس کا اجمال ذکر کیا گیا تھا، جس کو بقول حضرت مفتی شفیع صاحب کے ابواب البر کہ یہ بھلائی اور نیکیاں جو ہے وہ کون کون سی ہیں، اس کی تفصیل جو ہے اب یہاں سے ذکر کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس میں جو حکم ہے وہ قصاص کا ہے۔ تو اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ قصاص کے اندر جو ہے وہ برابری نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا اپوز یا اس کی مخالفت میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن کثیر نے جو ہے اس کے متعلق یہاں پر اس کی وجہ ذکر کی ہے، جس کو میں ابھی ذکر کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں قصاص کا حکم ذکر کیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں کس کو کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے جان بوجھ کر، تو پھر شریعت کے اندر اس کے لیے یہ قانون ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو یہود تھے اور اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر اس میں برابری نہیں ہوتی تھی۔ برابری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آزاد کے بدلے میں غلام کو اور غلام کے بدلے میں آزاد کو اس کا الٹا کر دیا جاتا تھا۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ قصاص میں برابری نہیں ہے، بلکہ برابری ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں جو ہے وہ قصاصاً قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ حکم بھی ابتدا میں تھا، بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، جو دوسری آیت کے اندر موجود ہے، النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کسی مرد نے، کسی آزاد مرد نے کسی غلام کو قتل کر دیا ہے تو وہ قاتل اس مقتول کے بدلے میں جو ہے وہ آزاد کو جو ہے وہ قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر غلام نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل چونکہ غلام ہے لیکن مقتول آزاد تھا، تو اب اس کو بھی جو ہے اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے عورت اور مرد کے متعلق بھی یہی ذکر کیا گیا۔ تو النفس بالنفس کے ذریعے سے جو ہے پھر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اور یہ انسان کے لیے جو ہے اور اس کی نجات کے لیے بھی کہیے اور انسانیت کی بقا کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ آگے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قانون قصاص پر عمل کر دیا جائے تو اس میں لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ کیوں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ خون ارزاں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انسان مر رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل جو ہے وہ دن دناتے سینہ تان کر پھر رہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ جب قاتل کو پکڑا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی
تو پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو جو ہے اس کے اوپر اقدام کرے. تو اس کو اللہ رب العزت فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل مندو. دیکھیں جب تک شرعی قانون جو ہے لاگو تھے تو کسی کی مجال نہیں تھی. چنانچہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو شریعت میں ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن اگر رشتہ داروں نے اگر اس کو جو ہے اس کے رشتہ داروں نے جو ہے کسی نے جو ہے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، تو اب قصاص تو نہیں لیا جائے گا، لیکن دیت جو خون بہا یعنی جو اس کا بدلہ ہے وہ اس کے بدلے میں دیا جائے گا. اور ایک انسان کے خون کا بدلہ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے، یہ اس کے برابر کی قیمت ہے. بتاؤ، ایک تو قصاصاً قتل کر دیا تب تو بات ہی ختم ہوگی، لیکن ایک انسان کا خون کتنا قیمتی ہے؟ کہا 100 اونٹ کے برابر اس کو قیمت دی جائے گی. اب یہاں تو ہم دیکھ رہے کہ ایک موبائل 400 کا، 500 کا، 10 پاؤنڈ کا، اس پر انسانوں کی جانی جائے. دیکھیں اس لیے کہ جو ہے وہ جنگل کا قانون نافذ ہے، کوئی کسی کی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی. تو شریعت مطہرہ نے کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر بریک لگا دیا. تو بہرحال اب یہاں پر اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو یعنی برابری کو فرض قرار دیا ہے مقتول کے بارے میں. یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اب قاتل کو آپ نے پکڑ لیا، رشتہ داروں پکڑ لیا، تو کیا یہ اس کو جو ہے وہ قتل کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ حکومت کی طرف سے جو ہے یہ قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. یہ اس کے رسپانسبل جو ہے حکومت ہے. جہاں اسلامی طریقہ اور اسلامی جو احکامات نافذ ہیں اس پر. چنانچہ آپ دیکھیں چونکہ اسلام میں قانون کیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اور اس کی قیمت 10 درہم کے برابر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور چنانچہ جو ہے اسلامی حکومت میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مجال ہے کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا لیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو ہے جب اذان ہوتی ہے تو سونے چاندی کی دکانیں جو ہے وہ شٹل پورا بھی نہیں، تھوڑا سا گرا دیتے، کپڑا ڈال دیتے، چلے جاتے. یہ اب تو CCTV کا جو ہے وہ نظام تو ابھی آیا ہے، یہ بھی چند جو ہے سالوں کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ نظام نہیں تھا. اب گولڈ اور سلور کی دکانیں ہیں، ایک تو اندر ایمان ہے، دوسرے ایک اللہ کا جو ہے وہ قانون بھی ہے. تو اب یہ قانون بھی جو ہے انسان کو چوری سے جو ہے وہ روک رہا ہے، اس کو روکنا. میرے خیال سے یہ جو ہے ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں ان کو جانا ہے کہیں، تو اگر کوئی مدرسے کو جو ہے کچھ دینا چاہے للہ جو بھی رقم تو دے دے تاکہ فارغ ہو جائے کہ آگے ان کا سفر جائے. بہرحال تو اب دیکھیے یہ جو سزا ہے، اور اس کو مستشرقین کیا کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون بڑا ظلم والا ہے. ارے یہ بڑا رحم والا قانون ہے کہ ایک کا ہاتھ کٹا اب کسی کی چوری نہیں ہو رہی. اب ہم تو ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں، دن دھاڑے چوریاں ہو رہی ہے، CCTV بھی لگے ہوئے، CC کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ایشین لوگوں کی چوریاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انہی کے گھروں میں گولڈ اور سلور ہے. اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کمایا. اللہ بتاتا ہے کہ ہم تمہارے گھروں سے جو ہے ان سلور اور گولڈ کو نکال کر تمہاری زندگی کو بے چین بنا دیں گے. ہو رہا ہے جس گولڈ اور سلور کے لیے اور جس مال کے لیے اور جس ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا تھا، آج ہم کو وہی ہمارے آنکھوں کے سامنے لوٹ کر اللہ بتا رہا ہے کہ اب تم اور دوڑو اور اللہ کے احکامات کو توڑو. یہ اللہ کی طرف سے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے، شاید پتہ نہیں آپ کے یہاں ہو یا نہ، تو وہ چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد جو ہے نا وہ ایک لوگوں کے اندر ایک شور ہوتا ہے، ایک چور آ گئے، چور آ گئے. اب جب وہ پکڑنے جاتے ہیں تو کوئی چور نہیں ہے،
اب پوری رات جو ہے وہ لوگ جاگ رہے ہیں، اب چور کے پاس تو چور تو کوئی ملتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے جو مسلط ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کے حکم کے لیے جاگ نہیں رہے، اب اپنے مال کی حفاظت کے لیے جاگ رہے ہیں۔ یہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہ انسانوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، جو ہے بیوی کی محبت نہیں ہے، بچوں کی فرما برداری نہیں ہے، والدین کا رسپیکٹ نہیں ہے، اور زندگی کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے، سب کچھ فیسلٹی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون سا عذاب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا کم عذاب ہے، لیکن اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ تو وہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے احکامات انسانوں کے لیے جو ہے وہ رحم ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ چنانچہ جب اسلامی ملکوں کا سروے کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ چوری وہاں پر کم پائی جا رہی ہے، سب سے زیادہ جو ہے نشہ کی چیزیں جو ہے وہاں کم پائی جا رہی ہے، یعنی جہاں پر جو ہے صحیح طور پر جو ہے وہ اسلامی احکامات نافذ۔ دیکھیں اس کو کریں تو یہ برابری کا جو قانون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو جاری کر دیا ہے مقتولین کے بارے میں۔ اور وہ کیا تھا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ جیسے میں نے اس کے متعلق بتلا دیا کہ یہ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا، بعد میں پھر ایسا نہیں ہے، اب آزاد کے بدلے میں غلام اور غلام کے بدلے میں آزاد جو ہے وہ کیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، یعنی اب اس نے کہا، رشتہ داروں نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے۔ جیسے ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا کہ ایران کے اندر ایک عورت نے جو ہے ایک جو ہے اس کے قاتل کو جو ہے ایک تھپڑ لگا دیا، حالانکہ اس کو پھانسی کا حکم تھا، اور پھر اس عورت نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ تو وہ حیران ہوگی، دنیا بھی حیران ہوئی، تو اب معاف کر دیا، اب کچھ نہیں، اب وہ اس کو قید کی سزا ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن جو قصاص کی یعنی جو قتل کی سزا تھی تو وہ نکل گئی۔ تو اگر رشتہ دار اس کے ورثاء مقتول کے اگر معاف کر دے کہ ہمیں اس کو قصاصاً قتل نہیں کرنا ہے، تو پھر یا تو دیت دے دو، اور پھر اس کے بعد جو اس کا جو معاملہ ہے قصاص کا وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے تو قصاص کا قانون یہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی سے کہا کہ اب وہ تو مقتول تو مر گیا، اب قاتل کو مارنے سے کیا فائدہ، اگر رشتہ دار معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، شیء سے مراد یہ کہ قصاص قتل معاف کر دیا آپ نے لیکن دیت باقی ہے۔ فاتباع بالمعروف، تو پھر اس کی تابعداری کرنا چاہیے دستور کے موافق، یعنی اس کو یہ کہا جائے گا کہ معقول طور پر خوبی کے ساتھ اس کا مال اس مدعی تک پہنچا دینا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اب دے گے کل دے گے، جس طریقے سے ہوتا نہیں۔ اب جب اتنی آسانی ہو گئی تو اب جو تمہاری ذمہ دیت ہے اسے دے دو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو خوبی کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے اس مال کو پہنچا دینا چاہیے، یعنی آگے پیچھے نہ کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانی تمہاری رب کی طرف سے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے تخفیف کر دی اور آسانی کر دی، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب اگر اس کے بعد اگر اس کے اندر تعدی اور زیادتی کی جا رہی ہے، مثلا کسی نے جھوٹا یا مشتبہ دعویٰ کر کے قتل کر دے یا معاف کر کے پھر قتل کی پیروی کرے، تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فلان، یعنی اب تو معاف ہو چکا تھا، اب خواہ جو ہے اس کے اوپر اور کوئی مقدمہ دائر کر پھر سے جو ہے اس کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ تعدی ہے۔ فلہ عذاب علیم۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندو، اگر تم اس قانون کی خلاف ورزی نہ کرو گے تو تمہارا، جیسے میں نے شروع میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ بہرحال سورہ نساء کے اندر آپ دیکھیں قتل عمد کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العزت فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما۔ کہ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جہنم، اس کی سزا، اس کی جزا جہنم ہے۔ تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن پھر فرمایا خالدا فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے دوری، وأعد له عذابا عظیما، اس کے لیے دردناک۔ بتاؤ کون ہے کہ کسی کی آج ہم سب دیکھ رہے، اور بلکہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ فرمایا الحرج، الحرج، قیامت کی جہاں اور نشانیاں ہوگی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دی، جو ہے بس یہ لوگوں کو یہی نہیں پتا چلا کہ ایک آدمی گزر رہا ہے، اب مرنے والوں کو بتانے کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے جو پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے جو ہے آیت نمبر 180، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر ایک حکم دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نشانات اور علامات کے ذریعے سے کہ اب وہ قریب المرگ ہے، تو اب اس کے لیے وصیت فرض تھی کہ اپنے مال میں سے وصیت کرے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ کمپلسری اور ضروری تھا۔ لیکن یہ ابتدا میں تھا، بعد میں جب آیات میراث یعنی کس کا کتنا حصہ ہے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد یہ وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی اب وصیت کمپلسری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک عام وصیت یہ اب بھی باقی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر مرنے والا اپنے مال میں سے 1/3 میں سے اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، چاہے اپنے دوستوں کے لیے، چاہے رشتہ داروں کے لیے، چاہے رفاع عام کے لیے، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ اولاد سے ناراض ہو گئے اور پورا کہتے کہ راہ خدا میں ہم وقف کرتے ہیں، تو نہیں، آپ اگر وصیت کر بھی جائے لیکن قانونی شرعی طور پر وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، 1/3 کے اندر نافذ ہوگی، اور باقی جو ہوگا وہ ورثاء کا حق ہوگا اور ہر ایک کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی عشر مبشرہ میں ہیں، تو یہ مکۃ المکرمہ میں بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، اور حضرت سعد یہ سمجھ رہے کہ شاید میری اس بیماری کے اندر جو ہے وفات ہو جائے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں اپنے مال کا آدھا حصہ یا اس سے زیادہ جو ہے وہ وصیت اور جو ہے وہ رائے خدا میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر فرمایا آدھا، فرمایا نہیں، پھر فرمایا کہ 1/3 ثلث، فرمایا ثلث یہ بھی زیادہ ہے لیکن وہ ثلث جائز ہے، مطلب یہ جائز ہے۔ حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانا چاہتے تھے کہ قانون یہ ہے کہ وصیت اگر کرنا ہے تو 1/3 کے اندر وصیت کی جا سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس لیے زندگی کے اندر اگر کوئی وصیت کی ہے اور اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
تو بہرحال یہ حکم جو ابتدا میں تھا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر کہ جب کسی کو آثار موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرط کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہے۔ اب مال ہی نہیں چھوڑا ہے تو وصیت کس چیز کی ہوگی؟ ان طرح کا خیر، مال کو خیر کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر خیر چھپا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا انسان مال کا بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے۔ الوصیہ، کیا فرض کیا گیا ہے؟ وصیت والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، کہ ان کو برابری کے ساتھ دیا۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی کے ذمے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کے بعد اس کے جو سن چکا ہے، یعنی وصیت میں جتنا بتایا گیا تھا اس کے علاوہ اس میں اگر وہ چینجنگ کر رہا ہے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اب جو بعد میں چینجنگ کرنے والے ہیں اس پر جو ہے وہ گناہ ہوگا، وصیت کرنے والے پر اس کا گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، یعنی جو وصیت کر رہا ہے اس وصیت کرنے والی کی طرف سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کسی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے، او اثما یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر کسی تیسرے تھرڈ پرسن نے جو ہے اس کے درمیان کے اندر صلح کر دی، یعنی اس طریقے سے فیصلہ کر دیا کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، فلا اسم علیہ، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ بظاہر تو اس وصیت میں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی تھی، لیکن یہ اصلاح کے خاطر تھا، تو لہذا اصلاح کے خاطر کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بہرحال یہ جو حکم تھا کہ وصیت کرنا فرض اور کمپلسری، یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اگر کوئی وصیت کرنا چاہے 1/3 کے اندر تو کر سکتا ہے، اب بھی یہ حکم جو ہے وہ باقی ہے، جو فرض والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ روزے کے احکامات کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ حکم بھی جو ہے پہلی امتوں کے اندر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگار کی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو۔ اب اس میں ایک تو تسلی ہے کہ یہ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے پہلے امتوں پر فرض نہیں، اس سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے، یہ الگ چیز ہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعضوں پر پورے پورے مہینے کے روزے فرض تھے، لہذا اس امت پر بھی فرض کیے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیام، اس کے معنی عربی کے اندر آتے رکنے کی، شریعت کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کو جو ہے وہ روزہ کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جس طریقے سے آدمی کھانے پینے سے رک جائے، اسی طریقے سے اسے چاہیے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ آنکھ کا گناہ غلط دیکھنا ہے، کان کا گناہ غلط سننا ہے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، کسی مجلس میں جو ہے وہ ناچ گانے کی مجلس ہو رہی ہے، آپ وہاں سن رہے ہیں تو یہ کانوں کا گناہ ہو رہا ہے۔ زبان، اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے چگلی کر رہے ہیں، یا اسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، یا غیبت کر رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ کے اندر داخل۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ سے بھی جو ہے، گناہ سے بچنا جو ہے وہ ضرور، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، یعنی روزہ تو رکھا لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، تو روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہوانی گناہ ہے اس سے بچنے کے لیے بھی روزے کا ذکر کیا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج،
اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر قوت اور استطاعت ہے اور اس ازدواجی زندگی کو آپ نبھا سکتے ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ نکاح کر لو. لیکن اگر اس کے اندر تمہاری اتنی قوت نہیں ہے، فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. روزے سے قوت شہوانیہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی، شہوات اور شہوانیہ اور نفسانیہ جو ہے اس کے اندر کمی آ جاتی. اسی لیے طاقتور اور جوان آدمی جو غیر شادی شدہ ہو، وہ جو ڈائٹ کرے، وہ جو ہے اس طریقے سے روزے رکھے تو اس کے اوپر کنٹرول کرے. اس لیے کہ جب آدمی بہت زیادہ بہیمیت کی طرف چلا جاتا ہے، کھانے کی طرف چلا جاتا ہے، تو شہوانی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں ظاہر ہے ہمارے سامنے. تو بہرحال تو روزے کی حالت کے اندر ہمیں چاہیے کہ روزے کے آداب کی رعایت بھی کریں، اور خاص طور سے نگاہ پر کنٹرول کریں. اور سمر کے مہینے کے اندر تو ایک تو اچٹتی نگاہ، اچانک نگاہ، اس پر تو کوئی پکڑ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا، لیکن قصدن اور جان بوجھ کر نگاہ کرنا. یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آنکھوں کی چوریاں اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے. اگرچہ ہم بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نیچے نگاہ کر کے جا رہے ہیں، لیکن آنکھ کے کونے سے ضرور دیکھ رہے ہیں، اور نفس کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھ لے کیا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان خیانتوں کو بھی جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے وہ نگاہ پر کنٹرول کرنا ہے. تو روزے کے ذریعے سے تمام چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. اسی لیے علماء اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایک مہینہ روزے والا رمضان کا تقوی کے ساتھ گزارے تو اس کے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا اور اس کے اثرات 11 مہینے تک رہیں گے. تو اس کی پوری کوشش کی جائے. اس کے علاوہ اور بھی کئی آداب ہے جس کو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہی چاہا جا رہا ہے کہ یہ جو تقوی والی صفت پیدا ہوئی ہے اس کو باقی رکھا جائے. اب یہ روزے کیا ہیں؟ ایام معدودات، چند گنتی کے روزے ہیں. ابھی تو تیسرا روزہ چل رہا ہے، 29 اور 30 بھی اسی طریقے سے پورے ہو جائے گے. تو ایام معدودات یعنی چاند اگر 29 کا ہو گیا تو 29، اور اگر 30 کا ہو گیا تو 30 ہو گئے. فمن کان منکم مریضا، بس اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ رب العزت نہیں کہہ رہے کہ بیماری کی حالت میں رکھو، نہیں، اب آپ جو ہے اس وقت روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا سفر کی حالت میں ہیں، او علی سفر، شرعی سفر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر جو ہے اس گنتی کی تعداد کو پورا کیا جائے گا دوسرے دنوں کے اندر. یعنی جتنے روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں بعد میں اس کو پورا کرو. اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کنٹینیوس جو ہے رکھیں، مسلسل رکھیں، نہیں. اگر آپ ایک دن رکھ رہے ہیں دوسرے دن آپ نہیں رکھ رہے، پھر اسی طرح رکھ رہے ہیں، لیکن یہ تعداد آپ کو پوری کرنا ہے. 1 مہینے میں پوری کرے، 2 مہینے میں کرے، 3 مہینے کو، بہتر ہے کہ آدمی جلدی پوری کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزے کی تو ان کے ذمے ایک مسکین کا فدیہ دینا ہے. لیکن یہ حکم ابتدا میں تھا، یہ سمجھ لیجیے کہ چونکہ اس وقت روزے کی عادت نہیں تھی تو کہا گیا اگر آپ نہیں روزہ رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. لیکن مفسرین یہ کہہ رہے کہ وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، ایک بیمار ہے، ایک معذور ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ. فرمایا تو اب وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دے. جیسے علماء فرما رہے ہیں کہ جو دائم المرید ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب اس کے ذمے روزے نہیں بلکہ وہ فدیہ دے. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ. تو اس کو روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے نصف سا احناف کے نزدیک، اور شوافی کے نزدیک 1 سا یعنی گلہ. اس کی قیمت جو اس وقت لگائی گئی ہے وہ تقریباً 1 پاؤنڈ بنتا ہے. احناف کے اعتبار سے اور شوافی کے اعتبار سے 2 پاؤنڈ بن جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو منیمم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو
جو ہے اگر زیادہ دے دیں تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے لیے. یعنی آپ ایک مسکین کا دے رہے ہیں جو شریعت نے بتایا، لیکن کچھ زیادہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب روٹی دی تو روٹی کے ساتھ بوٹی بھی دے دو، سالن دے دو، مطلب ہے کہ اس طریقے سے. اب تو یہ تو علماء تو آپ کو منیمم بتائیں گے، لیکن اللہ فرما رہے کہ زیادہ دے دو، جھکتا دے دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ روزہ رکھو تم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس روزے کی فضیلت کو جانتے. بہرحال باقی جو تفصیلات ہے کہ روزہ کب ٹوٹا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کون سی چیز مکروہ ہوتا ہے وغیرہ، یہ آپ جیسی ضرورت پیش آ جائے اس طریقے سے اس کو معلوم کیجیے. بس دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور سے روزے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کسی وجہ سے جو اگر قضا ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہم اس کی بعد میں قضا کر لیں، چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لیں، اور جو معذورین ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا فدیہ دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.